ایک زمانے کی بات ہے، پرامن سلطنت فلورن میں ایک نازک، خوبصورت اور نہایت مہربان شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک شاندار چمکتے ہوئے محل میں رہتی تھی۔ شہزادی کے صرف ایک سچی دوست تھی، انیا، جو شہزادی کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کی بیٹی تھی۔ انیا محبت کرنے والی، وفادار اور بہت نیک دل تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری تھی، بالکل بہنوں کی طرح۔ ایک دن شہزادی اور انیا شاہی جنگل میں پکنک بنانے گئی۔ حفاظت کے لیے محافظ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں جنگل میں چلتے چلتے کافی آگے نکل آئی اور محافظوں کی نظر سے دور ہو گئیں۔ جب سورج غروب ہونے کو تھا، انیا نے آہستہ سے کہا، شہزادی، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے محل واپس جانا چاہیے، بادشاہ فکر کریں گے۔ مگر شہزادی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بس تھوڑی دیر اور، اس نے منت کی، میں اس پہاڑ کی چوٹی سے سورج غروب ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پہاڑ بہت اونچا اور ڈھلوان تھا، مگر دونوں ہی پہاڑ چڑھنے لگیں۔ وہ وقت پر چوٹی تک پہنچ گئی۔ آسمان سنہری روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ انیا نے پیار سے کہا، اچھا شہزادی، ہم نے سورج غروب ہوتے دیکھ لیا، اب واپس چلتے ہیں۔ شہزادی نے سر ہلایا، مگر جیسے ہی وہ انیا سے بات کرنے کو مڑی، اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ پہاڑ سے لڑکتی ہوئی نیچے گری اور گھنی گھاس پر آ گری۔ شہزادی! انیا چیخی اور نیچے بھاگی، مگر جب وہ پہنچی تو شہزادی کہیں نظر نہ آئی۔ گھبرا کر وہ محافظوں کو ڈھونڈنے گئی۔ جب اس نے پوری بات بتائی تو کسی نے یقین نہ کیا۔ سردار محافظ نے کہا، ہمیں بادشاہ کو اطلاع دینی ہوگی، لیکن کیا پتہ انیا نے حسد میں شہزادی کو دھکا دے دیا ہو۔ کہانی سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں غم اور غصہ بھر آیا۔ پورا جنگل چھان مارو، وہ گرجا، اور اگر شہزادی نہ ملی تو انیا اور اس کی ماں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ادھر دوسری طرف جو شہزادی گھاس پر لیٹی تھی، اس کی مدد کرنے کو ایک بوڑھی عورت آ گئی جو اسی جنگل میں رہا کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ ادھر سپاہیوں نے پورا جنگل چھان مارا، لیکن انہیں شہزادی کہیں نہ ملی۔ بوڑھی عورت نے شہزادی کا خیال رکھا اور شہزادی جلد صحت یاب ہو گئی۔ ادھر انیا اور اس کی ماں کو قید کر دیا گیا، حالانکہ انیا سچ ثابت کرنے کی منتیں کرتی رہی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ادھر دوسری طرف شہزادی کو کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا نام ہے، اسی لیے وہ بوڑھی عورت کے ساتھ جنگل میں ہی رہنے لگ پڑی، ایک عام لڑکی کی طرح۔ سال گزر گئے، بادشاہ نے تلاش کبھی نہ چھوڑی۔ وہ اکثر شکار کے بہانے جنگل جاتا، صرف اس امید میں کہ شاید شہزادی مل جائے۔ ایک دفعہ جب وہ شکار پر گیا تھا تو وہ راستہ بھٹک گیا اور اپنے سپاہیوں سے دور ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا اور پھر جنگل میں چلنا شروع کر دیا۔ دور اسے ایک روشنی دکھائی دی اور وہ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ وہی جھونپڑی تھی جہاں پر شہزادی رہ رہی تھی، اس بوڑھی عورت کے ساتھ۔ بادشاہ نے جھونپڑی کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ نے جب اسے بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے اور رات گزارنا چاہتا ہے تو بوڑھی خاتون نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی۔ پھر بوڑھی خاتون نے شہزادی کو آواز لگائی کہ مہمان کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شہزادی سوپ لے کر آئی اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ گر گیا اور وہ بولا، میری بیٹی شہزادی۔ بوڑھی عورت حیران رہ گئی اور شہزادی بھی، کیونکہ شہزادی کو کچھ یاد نہ تھا۔ بادشاہ نے پوری کہانی سنائی اور عورت نے بھی بتایا کہ وہ لڑکی اسے کہاں ملی تھی اور کیسے۔ شہزادی اب بھی الجھی ہوئی تھی، لیکن وہ بادشاہ کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی، مگر یادداشت ابھی بھی اس کی واپس نہیں آئی تھی۔ شہزادی اور بادشاہ نے بوڑھی خاتون کو الوداع کہا اور بہت سارا شکریہ ادا کیا۔ محل واپس آ کر بادشاہ شہزادی کو اس کے پرانے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر مہارانی بھی موجود تھی۔ شہزادی نے اپنی ماں کو ملا، لیکن اس کی یادداشت ابھی بھی واپس نہیں آئی تھی۔ شہزادی حیرانی سے اپنا کمرہ دیکھ رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ اسے کچھ یاد آئے، لیکن کچھ بھی نہ یاد آیا۔ اگلی صبح جب شہزادی اپنے کمرے میں یوں ہی ٹہل رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی یاد کرنے کی پرانی باتیں، تو اچانک اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی۔ اس نے وہ کتاب لی اور بیٹھ کر اسے پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو کھولا، کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، انیا اور روحی۔
शहजादी ने जैसे ही ये नाम पढ़ा वो चौंक गए, ऐसे जैसे उसको कुछ याद आने लगा। वो भागती हुई अपने माँ बाप के पास गई और जाकर उसने हैरत से पूछा कि अनया कौन है। तो बादशाह ने उसे सारा वाकया बता दिया, उसका गिरना, तलाश करना और अनया की कैद भी। ये सुनते ही शहजादी बहुत उदास हुई और उसने फौरन हुक्म दिया कि अनया और उसकी वालदा को वापस महल में लाया जाए। अनया आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। शहजादी, आप जिंदा हैं? शहजादी उसकी तरफ भाग कर गई और उसे गले लगा लिया और कहने लगी, मुझे माफ कर दो अनया, तुमने हमेशा सच कहा, तुमने मेरी हिफाजत की, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बादशाह भी आगे बढ़ा, शर्मिंदा होकर बोला, अनया, मैंने तुम पर जुल्म किया, गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ कर दो। अनया ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, आपने सिर्फ एक बाप की तरह रद्द अमल दिया, मैं दिल में रंज नहीं रखती। यूं सच सामने आ गया। शहजादी वापस आ गई। अनया और उसकी माँ की इज्जत बहाल हुई और सब हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।